أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. کوئی گناہ نہیں ہے اندھے پر اور نہ اپاہج پر اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، اور نہ تمہارے اوپر کوئی گناہ ہے اس چیز کا کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں یا اپنے باپوں کے گھروں میں یا اپنی ماؤں کے گھروں میں یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں یا اپنی بہنوں کے گھروں میں یا اپنے چچاؤں کے گھروں میں یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں یا اپنی خالاؤں کے گھروں میں یا اپنے ماموؤں کے گھروں میں یا ان لوگوں کے گھروں میں کہ جن کے گھروں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں میں. کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کھاؤ اکٹھے ہو کر یا اکیلے اکیلے. تو جب تم داخل ہوا کرو کسی گھر میں تو سلام کیا کرو تم اپنے اوپر. یہ ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے جو برکت والا ہے اور پاک ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو. یہ سورہ نور کی 61ویں آیت ہے. سورۃ النور. اس سورت میں پیچھے ہم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں جو ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جو معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، اس کے احکامات کو بیان کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے خاندانوں میں کیسے رہیں. یہ سارے احکامات تفصیل کے ساتھ پیچھے بیان ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہاں پر اس آیت میں کہ کون کون لوگ کھانا ساتھ کھا سکتے ہیں، کون کون لوگ کھانا ساتھ نہیں کھا سکتے. اصل میں پیچھے جو احکامات آئے ہیں اس میں بیان کیا گیا تھا تفصیل کے ساتھ کہ کسی کے گھر دعوت میں جانے سے پہلے کیا شرطیں ہیں، دوسرے کے گھر کھانا کھانے کے لیے کیا شرطیں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی دوسرے کے گھر کھانا کھانے کی فکر میں اپنی عزت کو گنوا دے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں رہتی کہ کہیں ایسا دوسرے کی نگاہ کے اندر نہ ہو جائے کہ وہ میری عزت ختم کر دے، اس کے گھر کھانا کھانے پہنچ جاتے ہیں. تو اس سلسلے کے احکامات پیچھے بیان ہو چکے ہیں کہ ہر کسی کے گھر بغیر اجازت کے کھانا کھانا جائز نہیں ہے، اور کوئی آدمی اگر بغیر اجازت کے کسی کے گھر کھانا کھانے پہنچ جاتا ہے تو وہ ناجائز ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چونکہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے تو ان کو ایسا لگا کہ شاید کسی کے گھر بھی کھانا جائز نہیں. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کا بیان کیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں بلا تکلف، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان سے اجازت لی جائے. اس میں ایک حکم تو یہ بیان کیا گیا کہ کوئی اپاہج ہے، کوئی اندھا ہے یا کوئی ضرورت مند ہے، بیمار ہے، اگر وہ کہیں پر کھانا کھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور صاحب خانہ یا اس کے گھر کی عورت اس کے سامنے کھانا پیش کر دیتی ہے تو اس کو صاحب خانہ سے، مالک مکان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ضرورت مند لوگوں کو کھانا عورت دے
تو اس کو شوہر سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ دے سکتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ تم اپنے گھروں میں کھانا کھا سکتے ہو، اپنے گھر میں کھانا کھانے کے لیے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھروں سے مراد یعنی گھر کے بچے، گھر کی عورتیں، گھر کے بڑے۔ اب شوہر مالک ہے، اصل تو شرعاً ساری ملکیت کا مالک شوہر ہے۔ اگر یہ لازم کر دیا جائے کہ اجازت لو، تو جب تک باپ نہ آ جائے، جب تک گھر کا مالک نہ آ جائے، بچے بھی کھانا نہ کھائیں، تو اجازت دے دی گئی کہ اس کے کوئی حرج نہیں ہے کہ گھر کے جو لوگ ہیں وہ کھانا بغیر اجازت کے کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کو تو کھانا ہی وہاں پر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ، کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر اس چیز کا کہ تم اپنے گھروں میں کھانا کھا لو، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں میں کھانا کھا لو، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں اور نانیوں کے گھر میں کھانا کھا لو، او بیوت اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کے گھروں میں کھانا کھا لو۔ بھائی کے گھر گیا، اب بھائی گھر میں موجود نہیں ہے، بھابھی نے کھانا پیش کر دیا، کھائیے۔ اب وہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ بھائی آئے تو کھانا کھاؤں، اس کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھر بھی تم کھانا کھا سکتے ہو، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں کے اندر بھی کھانا تم کھا سکتے ہو، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر کھانا کھا سکتے ہو، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر کھانا کھا سکتے ہو، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر کھانا کھا سکتے ہو، او ما ملکتم مفاتحہ، یا ایسے گھروں کے جن کی چابیاں تمہارے پاس رہتی ہیں، یعنی کہ جن گھروں کے تم مالک ہو، ان گھروں میں تمہارے ایسے عزیز و اقارب رہتے ہیں کہ جس کے مالک تم ہو، یعنی جیسے فیکٹری ہے، نوکر چاکر جہاں رہتے ہیں ہمارے، وہاں پر بھی ہم کھانا کھا سکتے ہیں۔ او صدیقکم، یا جو جگری دوست ہیں، جو بہت قریبی دوست ہیں، ان کے گھر بھی اگر ہم جائیں تو ہم بغیر اجازت کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا و اشتاتا، یہ تیسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان گھروں میں تم چاہے اکٹھے ہو کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ کھانا کھاؤ، دونوں شکلوں میں جائز ہے۔ کیونکہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کے اندر یہ طریقہ رائج ہے کہ وہ ساتھ کھانا کھانے کو برا سمجھتے ہیں، الگ الگ پلیٹوں میں کھانا کھاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے اندر یہ طریقہ رائج ہے کہ وہ الگ الگ کھانے کو برا سمجھتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کر کھانا کھانے کو برا سمجھتے ہیں، یہ الگ الگ پتوں پہ رکھ کے کھانا کھانے کے عادی قوم ہے، اور کشمیری قوم وہ ہے وہ الگ الگ کھانے کو برا سمجھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، جیسے موقع ہو، چاہو اگر الگ کا موقع ہے تو الگ کھا لو، اور اگر اکٹھا موقع ہے ایک پلیٹ کے اندر 4 آدمی 6 آدمی بیٹھ کر کھانا کھائیں، کھا سکتے ہیں، اور اگر الگ الگ کھانا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا و اشتاتا، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اکیلے کھانا کھاؤ گے تو بھی جائز ہے، اور اگر مل کر کھاؤ گے تو بھی جائز ہے۔ یہ اصل میں محبت سے وابستہ اصول ہے۔ اگر کسی کو باہم محبت زیادہ ہوتی ہے، تعلق زیادہ ہوتا ہے، تو وہ دوسری کی پلیٹ میں سے لقمہ لے لیتا ہے، یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ تم الگ الگ کھانا کھاؤ یا اکٹھے ہو کر کھانا کھاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ چوتھا حکم بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جب تم داخل ہوا کرو کسی بھی گھر میں، چاہے اپنے گھر میں داخل ہو، چاہے اپنی ماں کے گھر میں داخل ہو، چاہے اپنے بھائی کے گھر میں داخل ہو، اپنے ماموں، اپنے خالہ، اپنے چچا کے گھر میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سلام کیا کرو تم اپنے آپ کو۔ یہ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فرمایا اپنے آپ کو سلام کیا کرو، یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر کوئی موجود ہو تبھی سلام کرو، بلکہ فرمایا کہ گھر میں اگر کوئی موجود نہ بھی ہو تب بھی سلام کرو۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گھر میں گھسنے کا سلام ہے۔ السلام علیکم، کوئی آدمی گھر والا دکھے تب سلام کرو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گھر میں گھسنے سے پہلے سلام کر لو۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیچھے تفصیل کے ساتھ وہ سلام کا بیان آیا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول دروازے پر سلام فرمایا کرتے، دروازے میں گھسنے سے پہلے آپ السلام علیکم کہا کرتے۔ اب گھر میں کون موجود ہے کون نہیں، اس کی کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم سلام کر لیا کرو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے تمہارے لیے جو بڑی برکت والا ہے اور بڑا پاکیزہ ہے۔ سلام ایسی چیز بنائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اس سے ہمارے دلوں کے اندر محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے۔
تعلق پیدا ہوتا ہے. تحیۃ من عند اللہ, اللہ نے اس کو فرمایا ایک تحفہ ہے, مبارکہ برکت والا ہے, طیبہ اور پاکیزہ ہے. یہ دلوں کو بھی سدھار دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے, گھروں میں اس کی وجہ سے برکت آتی ہے, اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو دینے کے لیے بہترین تحفہ ہے. اللہ تمہارے اوپر اپنی مہربانی نازل فرمائے, اپنی سلامتی نازل فرمائے. مفت کا تحفہ ہے, نہ کچھ خرچ ہو رہا ہے, نہ کچھ دینا پڑ رہا ہے, کچھ نہ لینا پڑ رہا ہے, لیکن ایک تحفہ ہم پیش کر رہے ہیں دعا کی شکل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت اور اپنی برکت کو نازل فرمائے. اللہ نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو اسی طرح سے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ پیدا کرو. یہ احکامات, اس کے اوپر عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی کو سنوارنے کی سمجھ رکھتے ہیں, جو اپنی زندگی کو سدھارنے کی سمجھ رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے یہ احکامات بیان فرماتا ہے. تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو حکم بیان ہوا ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داروں کے گھر ہمارے لیے اکٹھے ہو کر یا الگ الگ ہو کر, چونکہ ان میں سے کسی سے پردہ نہیں ہے. آپ نے جو رشتہ داروں کے نام سنے یہ وہ رشتہ دار ہیں جو کہ پردے کے احکامات بھی اس صورت میں آئے ہیں. لہٰذا یہ سارے وہ رشتہ دار ہیں جن سے ہم آپس میں پردہ نہیں کرتے. لہٰذا یہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں. اس میں اجازت لینے کی کہ صاحب میں کھانا کھاؤں تمہارے گھر نہیں, یہ محبت اور الفت کی بات ہے کہ ہم ان کے گھروں کے اندر پہنچ کر بلا دعوت کے بھی اور بغیر اجازت کے بھی کھانا کھا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں یہ حکم فرمایا اور سلام کا بھی حکم فرمایا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکامات قرآنی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ نے فرمایا لیسا علی الاعمی حرج, اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے, ولا علی الاعرج حرج, اور اپاہج پر کوئی گناہ نہیں ہے, ولا علی المریض حرج, اور شدید بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے, ولا علی انفسکم, اور تمہارے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تاکلوا من بیوتکم, کہ تم کھا لو اپنے گھروں کے اندر, او بیوت آبائکم, یا کھاؤ تم اپنے باپوں کے گھروں پر, او بیوت امہاتکم, یا تم اپنی ماؤں کے گھروں میں کھانا کھاؤ, او بیوت اخوانکم, یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں, او بیوت اخواتکم, یا اپنی بہنوں کے گھروں میں, او بیوت اعمامکم, یا اپنے چچاؤں کے گھروں میں, بیوت عماتکم, یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں, او بیوت خالکم, یا اپنے ماموں کے گھروں میں, او بیوت خالاتکم, یا اپنی خالاؤں کے گھروں میں, او ما ملکتم مفاتحہ, یا ان گھروں میں جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں, او صدیقکم, یا اپنے دوستوں کے جگری دوستوں کے گھروں میں. جگری دوست کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جگری دوست ہمارا اس کے گھر کھانا کھانے سے خوش ہوتا ہے. دوستی تو یہی ہے, محبت تو یہی ہے. اگر ہم اس کے گھر کھانا کھائیں گے تو وہ کوڑھے گا نہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کے گھر پہنچیں گے تو ان کے دل میں, ہمارا ان کے گھر کھانا کھانے سے دل میں کوڑھن پیدا نہیں ہوگی, بلکہ ان کی محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی. اللہ نے فرمایا سب گھروں میں کھا سکتے ہو, کوئی گناہ نہیں ہے. لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, کہ تم کھانا کھاؤ اکٹھے ہو کر یا الگ الگ, ایک ساتھ بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ, کچھ حرج نہیں ہے, دونوں شکلوں میں کھا سکتے ہو. اور فرمایا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, جب تم ان گھروں میں سے کسی گھر میں داخل ہوا کرو, فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, تو سلام کر لیا کرو اپنے آپ کو. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ, یہ ایک تحفہ ہے اللہ کی جانب سے جو بڑی برکت والا ہے اور پاکیزہ ہے. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون, اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.